جو کلائمیٹ چینج ہے تو یہ اس میں تو پوری دنیا کا حصہ نا، انسان کا حصہ نا. ایسے ہی ہے پاکستان اس سے کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے جی اور پاکستان اس میں کتنا حصہ ڈال رہا ہے، جی 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 یہ بتائیے. اچھی زبردست، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ تو بہت کم خارج کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کوئی انڈسٹریل کنٹری نہیں ہے. زیادہ تر گرین ہاؤس گیس سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو کہ آتی ہے انڈسٹریل سیکٹر سے. ٹھیک ہے. تو ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، اس لیے ہم لیس دین 1% آف دا ٹوٹل گرین ہاؤس گیسز جو کہ دنیا میں خارج ہوتی ہیں اس میں سے 1% تک ہی یا اس سے تھوڑا سا کم ہی خارج کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان اس کے نتیجے میں گرین ہاؤس گیسز جو کہ زیادہ تر اس وقت خارج کر رہا ہے چائنا، امریکہ، انڈیا، یورپین یونین یا عرب ممالک، جہاں پہ بڑی انڈسٹریز ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ تیل اور گیس اس کا جو ہے زمین سے نکالنے کا عمل ہے، تو ان ملکوں سے ہو رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی اس کے نتیجے میں جو جنم لے رہی ہے ماحولیاتی تبدیلی، اس کے نتیجے میں ہونے والے جو سانحات ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. یعنی حصہ ہمارا سب سے کم 1% سے بھی تقریباً کم، جی اور نقصانات ہمارے سب سے زیادہ. سب سے زیادہ دنیا میں نمبر 1 کنٹری ہے پاکستان جو ماحولیاتی تبدیلی سے رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے متاثرہ ملک پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے. اس سال جرمن واچ نے جو رینکنگ نکالتا ہے اس کی ہر سال، تو اس نے پہلے پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں تھا جو ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں، اب پاکستان اس سال سے نمبر 1 کنٹری ہے. تو کمبو صاحب یہ کیا ناانصافی کی، یعنی ہم وہ کریں بھی نہ اور بھگتے بھی، تو اس پہ دنیا کے سامنے اپنا اپنا مقدمہ کیسے رکھا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ پاکستان تو خیر پاکستان اور اسی ہمارے جیسے ہی اور ممالک جو لو ایمیٹنگ کنٹریز ہیں، جو کم گرین ہاؤس گیسز خارج کرتے ہیں، ہمارا بڑا پرانا مقدمہ ہے کہ چونکہ ہمارا اس میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ہم اس کے نتیجے میں جو رونما ہونے والے واقعات ہیں اس کو سب سے زیادہ فیس کرتے ہیں. لہٰذا وہ ممالک جو کہ اس کا اخراج کرتے ہیں وہ ہمیں اس کے لیے فنڈ کریں، وہ اس کے لیے ہمیں ایک پینشن فنڈ ٹائپ بنا کے، اس کا نام لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے، وہاں پہ سالانہ پیسے ڈالیں. جس ملک میں کوئی تباہی آتی ہے وہ اس فنڈ میں سے پیسہ لے کے اور وہ اپنی اس تباہی کو جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر سکے. جس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 2022 میں سیلاب آیا، یہاں پہ 3 کروڑ لوگ سڑکوں پہ آ گئے، $30 ارب جو ہے ہمارا نقصان ہوا، ٹھیک ہے، جس میں اس سیلاب کے آنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں. ہم تو 1% سے کم گرین ہاؤس گیسز خارج کر رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ $30 ارب اب وہ چونکہ وہ فنڈ نہیں بننے دے رہے وہ امیر ملک، لہٰذا وہ $30 ارب جو ہے وہ ہمیں اپنے عوام پہ مہنگائی اور پیٹرول بم پھینک کے ان کی جیبوں سے نکالنا پڑا، حالانکہ قصور ہمارا کوئی نہیں تھا اس سارے کے اندر. تو یہ مقدمہ تو میرے بلاول بھٹو صاحب نے اٹھایا بھی. جی بالکل، بلاول بھٹو نے اور شیری رحمان نے 2022 کی جو COP تھی اس میں بڑے بہترین انداز میں چلایا، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ہمارا یہ کیس اس طرح سے پریزنٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کوئی خیرات مانگنے نہیں آئے، ہم انصاف مانگنے آئے ہیں، ہمیں چیریٹی نہیں چاہیے، ہمیں جسٹس چاہیے. تو اپنے پاکستان اور ہم جیسے اور ممالک، فلپائن ہے، تھائی لینڈ ہے، کینیا ہے، ہم جیسے جو سملرلی سچویٹڈ کنٹریز ہیں جو اتنے کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں، ہمارا پرانا مقدمہ ہے کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنایا جائے اور اس کے ذریعے سے ہماری جو یہ ہے ریپریشنز، ہمارے نقصانات جو ہیں یہ پورے کر دیے جائیں. تو اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ جو امیر ملک ہیں جن کا اس میں حصہ ہے وہ یہ فنڈ بننے نہیں دے رہے؟ نہیں بننے دیتے، وہ ہر دفعہ کوئی ایسی سازش کرتے ہیں. یعنی اب 2022 سے انہوں نے اس وقت چونکہ پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا، یہاں پہ پوری دنیا سے انتونیو گوتیرس آئے، اس کے بعد یہاں پہ اینجلینا جولی آئی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے تباہی دیکھی، انہوں نے ٹویٹس کیے پوری دنیا کو، انہوں نے ایک مہم، پھر بلاول نے بہت اچھی سفارتکاری کی، شیری رحمان نے کی، ہمارے ڈپلومیٹس گئے، تو پریشر آیا. اکتوبر میں یہ واقعہ ہوا تھا، سپتمبر اکتوبر میں یہ سیلاب آئے تھے، اور نومبر میں وہ COP ہو گئی، تو پریشر آیا ہوا تھا. تو وہاں پہ امیر ملکوں نے وقتی طور پہ تو کہا کہ جی ٹھیک ہے 2023-24 میں ہم اس میں سالانہ $100 ارب جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیں گے، جو ہماری پرانی ڈیمانڈ تھی. لیکن جیسے ہی وہ پریشر تھوڑا سا کم ہوا بعد میں آنے والے سالوں، انہوں نے نئے بہانے بنانا شروع کر دیے ہیں کہ جی دیکھیں ہم ملک جو ہیں، ہم اپنے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے تو آپ کو $100 ارب نہیں دے سکتے. یہ جو کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ہونے والی تباہیاں ہیں اس میں حصے دار حکومتیں نہیں ہیں بلکہ ہماری بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ایگزن ہے، موبل ہے، ارامکو ہے. پیسہ تو ان کے ملک میں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پیسہ ہمارے عوام کے ٹیکسوں کا بھی اس میں شامل ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں دے سکتے، آپ ان کمپنیوں کے پاس جائیں. یعنی اصل نہ دینے کے بہانے کہ بھائی ان سے خود لے لیں. تو اس کے نتیجے میں اب کچھ انہوں نے دینا تو شروع کیا ہے، لیکن وہ اگین وہ کوئی امداد یا کوئی حق نہیں ہے ہمارا، وہ ہمیں قرضے کی شکل میں کلائمیٹ فائنانسنگ جو ہے انہوں نے اب سٹارٹ کی ہے. یعنی یہ واپس جائے گا پیسہ بالکل واپس جائے گا. تو یعنی یہ اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس سے بہتر کچھ ہونا چاہیے تھا یا کیا مؤثر آواز ہونی چاہیے تھی؟ فرق میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں جو یوتھ ہے اس کی پاور کو استعمال نہیں کر سکی. میرے ذاتی خیال کے مطابق یہاں پہ کلائمیٹ ایکٹیویزم ان یوتھ یونیورسٹیوں میں ہم جنریٹ کرتے، وہ ایمبیسیز
کے باہر وہ کونسل خانوں کے باہر جا کے احتجاج کر کے اپنا احتجاج نوٹ کراتے وہ ہیں, خطوط کلائمیٹ لکھتے جسٹس چیزیں کرتے ایگزیکٹلی. کوئی پٹیشنز انٹرنیشنل ٹرینڈز بنتے, کچھ پٹیشنز ہم سائن کرتے. دیکھیں ان کے ملکوں میں یہ جو ایکٹیویزم امنگ یوتھ وہ ٹاپ پہ ہے. ان کے ملکوں کی یوتھ کہتی ہے کہ تم جو ہمارے حکمران ہو, تم تو اپنی زندگیاں گزار گئے ہو, ہماری آنے والے وقت ہمارا ہے, لیکن تم نے یہ سارا ان لیویبل کر دیا ہے کیونکہ تم لوگ گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشنز کو کم نہیں کر رہے. امریکہ کے اندر کلائمیٹ جو اس کی موومنٹ ہے ایکٹیویزم کی یوتھ کے ہاتھوں میں, وہ تو مونالیزا کی پینٹنگ کے اوپر کافی پھینک دیتے ہیں, مطلب اپنا احتجاج نوٹ کرانے کے لیے. سیاستدانوں کی گاڑیوں کے اوپر سیاہیاں پھینک رہے ہیں کہ یہ ان کو احتجاج نوٹ کرا رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی میں اس ٹائپ کا ایکٹیویزم تو نہیں چاہوں گا پاکستان. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی یوتھ کو تو ابھی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں یار یہ اچھا انوائرمنٹ کی بات, اچھا میرا گھر تو ٹھیک ہے, میں تو اپنی گاڑی پہ جاتا ہوں واپس آ جاتا ہوں, میں تو کافی پی لیتا ہوں, اوکے اٹس اوکے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ہماری یوتھ کو اگر ہمارے پالیسی میکر یوز کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ریئلائز کرا دیتے کہ ان کی یوتھ بہت کنسرنڈ ہے, لہٰذا ہمیں ان کو قرضے نہیں دینے, ہم نے ان کو حق دینا ہے, ان کا ڈیمیج جو ہم نے کیا ہے وہ ان کو دینا ہے. ایگزیکٹلی. تو ابھی یعنی وہ ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ پیسے ہمیں واپس بھی دے دینا. یہ پیسے واپس دے دیں. بالکل ہم نے ان کو, یہ ایسی ہے جیسے میں آپ کی گاڑی روز توڑ دوں جی, اور میں آپ کو کہوں یہ قرضہ دے رہا ہوں میں آپ اس سے گاڑی ٹھیک کروا لینا اور بعد میں مجھے پیسے واپس کر دینا. ایگزیکٹلی یہی ماڈل ہے اس وقت کلائمیٹ فائنینسنگ کا.